وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ کب سختی کا معاملہ فرماتے ہیں اور کیوں فرماتے ہیں، اور اللہ کتنی نرمی اور شفقت کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں۔ ہماری غفلت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو، اللہ کی محبت کو سمجھ نہیں پاتے، ہماری ذاتی کوتاہی سے۔ کل آیا تھا کہ کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح راستے پر نہیں آتے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور ظالموں کا ساتھی بن جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور اپنی خواہشات، اپنی منمانی میں پڑے رہتے ہیں جو اللہ نے ان کو اسباب کے طور پر تھوڑا بہت دیا ہوا ہے، اور مجرم بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کا قانون اور فطرت ایسا نہیں ہے کہ وہاں والے اچھے ہوں، کسی کوئی گاؤں والے، اور اللہ ان کو عذاب دے دے، نہیں ہوتا آدمی سے۔ اور دوسری طرف یہ بھی قانون عادت اللہ کی نہیں ہے کہ اللہ اپنی طرف سے سب کو ہدایت دے دے بنا کچھ طلب، بنا کچھ کوشش کے۔ اگر چاہے تو اللہ ایک منٹ میں سارے اختلافات کو ختم کر کے سب کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں۔ ہم اگر جس پر رب کی رحمت ہوگی اسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے، طلب ہوگی، اللہ طلب دیکھ کر توفیق دیتا ہے۔ توفیق کے بدلے عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے، عبادت کا شوق آتا ہے، عادت پڑتی ہے، پھر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ تو جتنی طلب ہوگی اتنی توفیق ملے گی اللہ سے۔ باقی اللہ کا ایک تیسرا قانون بھی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جو نہیں مانے گا میں ضرور ایسے جناتوں اور ایسے انسانوں سے اپنی جہنم کو بھروں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہاں تک تو کل آیا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالی ایک آخری پیغام اپنے نبی کو دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے تمام امتی کو دے رہے ہیں۔ کتنے واقعات بیان ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اتنے پیغمبروں کے واقعات صرف اس سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں، سورہ ہود میں۔ یہ کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا جواب ہے وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم نے تمام نبیوں کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور ہم نے تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے۔ کیوں کیے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس وجہ سے کہ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھ سکیں، ثابت قدم رکھ سکیں۔ کیوں؟ آپ مایوس نہ ہو حالات سے۔ اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی کا دل دکھتا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا اے نبی جی ذرا آرام کیجئے، ذرا کم کیجئے، اتنا افسوس مت کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان بیوقوفوں کے چکر میں جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ اتنا درد اللہ کے نبی کو ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی یہ سوچتے تھے کہ میں تو ان کا خیر خواہ ہوں، یہ میرے دشمن کیوں بنتے ہیں، کیوں میری مخالفت کرتے ہیں؟ آدمی کا دل بہت دکھتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ مخلص ہوں اور وہ آپ کو اگنور کرے، اور وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، اور وہ آپ کو برا بھلا کہے، بہت دل دکھتا ہے۔ اسی کو احساس ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو اور اس کا جواب بدسلوکی سے ملا۔
تو اللہ کے نبی کی تسلی کے لیے اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا ہے، اور دوسری طرف ہمارے اور آپ کی عبرت کے لیے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ہمارے اور آپ کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو تمام نبیوں کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس وجہ سے ما نثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر سکے، ثابت قدم رکھ سکے۔ وجاءک فی هذه الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین، اور یہ جو آپ کے پاس حق آیا ہے اور نصیحت آئی ہے، حق آیا ہے اور اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، یہ نصیحت ہے للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے۔ یہ جو اللہ نے بیان کیے یہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ موعظۃ ایک کے معنی بھی نصیحت کے آتے ہیں اور ذکرہ کے معنی بھی نصیحت کے آتے ہیں۔ موعظۃ کے معنی نصیحت کرنا اور ذکرہ کے معنی نصیحت لینا، ذکرہ کے معنی ہے نصیحت کو لینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان واقعات میں یہ جو حق بیان ہوا ہے پیچھے، اس حق کے اندر نصیحت ہے کرنے کے لیے اور نصیحت ہے حاصل کرنے پانے کے لیے مسلمانوں کے لیے، للمؤمنین۔ کون ہے جو ان واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے؟ جو کر لے گا وہی کامیاب ہوگا، جو نہیں کرے گا اس کا انجام۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اللہ نے وارننگ دی ہے، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی جو ایمان نہیں لاتے ہیں، اس میں وہ بھی آ جائے گا جو ایمان کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمان، نام والے مسلمان۔ تو آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان والے نہیں ہیں اور ایمان میں پکے نہیں ہیں، کیا کہہ دیجئے؟ اعملوا علی مکانتکم، کرتے رہو اپنی منمانی، کرتے رہو جو من میں آیا کرو۔ انا عاملون، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعملوا علی مکانتکم، جو کرنا ہے کر لو، جس طریقے پر چلنا ہے چل لو۔ انا عاملون، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ وانتظروا، انتظار کرو۔ انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہاں اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کے راز اور چھپی ہوئی چیزیں، اللہ ہی کے لیے۔ یہ کائنات، یہ زمین، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کا ہی ہے، اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے ہی ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور ساری چیزیں انہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے، واپس اللہ کو جانا ہے، ریٹرن ہونا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس، سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے، لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ رکھو، بس، اور کسی پر بھروسہ نہیں۔ شریعت اور دین کو اتنا مضبوطی سے تھامو کہ کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی سے کوئی امید نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نے سمجھایا، اچھی باتیں بھی بتائی، اور جو نہیں کرے گا اس کو بھی تنبیہ کری۔ آخری جملہ اس صورت کا ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، چاہے تم جو کچھ کرو، چاہے نیکی کے کام کرو یا برائی کے کام کرو، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرو گے یا کرتے ہو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو یا کرو گے۔ کتنی صاف آیات ہیں، کس کس انداز سے اللہ کھول کر ہم بندوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے لوگوں قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہی نصیحت ہے مومنوں کے لیے، یہی نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ غفلت کی زندگی، یہ دھوکے کی زندگی، یہ مطلب پرستوں کی دنیا، یا کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہے اگر آخرت آپ کی اپنی نہیں ہے۔ اپنے دل کو اللہ کے ذات سے، قرآن سے، احکامات سے جوڑ لیں، سکون ملے گا زندگی میں، صبر مل کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، شکر کرنے کی توفیق ملے گی، اور ان سب کی برکت سے جہنم سے بچا دے گا اللہ تبارک و تعالی۔
یہی ہے تو فضل خداوندی، یہی تو ہے اللہ کا فضل۔ اس لیے تمام بھائیوں سے خاص گزارش ہے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، کام وہ کرے جس سے رب خوش ہوتا ہے، جس سے رب ناراض ہوتا ہے وہ کام نہ کرے۔ اللہ نے صاف صاف بات بیان کی ہے، تو یہ جو واقعات بیان ہوئے ان سب سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنا ہے، عبرت ہے، اس لیے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کوئی بڑے قابل نہیں ہو، 30 مار خواہ نہیں ہو تم، پہلے بھی آ چکے کتنے بڑے بڑے، وہ سب تباہ و برباد ہو کے عبرت کی مثال بن کر چلے گئے۔ تمہارے پاس ابھی موقع ہے، بہترین نبی کی بہترین امت ہو، بہترین کام کر کے بہتر بن جاؤ، بہترین کام کر کے بہتر بن جاؤ، رب کے محبوب اور پسندیدہ بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی کہ جو آج کی تفسیر ہے، یہی تفسیر کافی ہے پوری زندگی کی نصیحت کے لیے، یہی تفسیر کافی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کل سے سورہ یوسف کی شروعات ہو رہی ہے، اللہ مکمل فرما دے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔